محترم سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، ہم نے سورہ زلزال سے جس مضمون کو پڑھا، آخرت کا مضمون، کل سورہ تکاثر کے اوپر اس کا اختتام ہوا۔ اب اس میں ان دو سورتوں میں، سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ میں، اللہ تعالیٰ نے خسارے والے اور خسارے سے بچے ہوئے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی زمانے کی۔ مفسرین اس سے یہ مراد لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قسم زمانے کی کھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے زمانے کی، انسان کی عمر کی قسم کھا رہے ہیں، جس کے اندر اس کی زندگی کے ہر لمحے، سال، مہینے، منٹ اور سیکنڈ کو فرمایا، اور پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ تو یہاں انسان میں تمام انسانوں کو خسارے میں لیا، کہ جیسے ایک انسان کسی تجارت کو شروع کرتا ہے تو وہ تجارت کا سامان اگر دن بدن ختم ہو رہا ہو تو وہ انسان خسارے میں ہے اگر اس کو صحیح قیمت نہ ملے۔ تو اس کے متعلق مفتی شفیع عثمانی صاحب اپنی تفسیر میں معارف القرآن میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کسی برف کے بیچنے والے کے پاس گیا، جو شخص کورا برف بیچتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد وہ صاحب کہنے لگے کہ بس مجھے سورۃ العصر کی تفسیر سمجھ آ گئی، کہ اس شخص کو اللہ نے تجارت کا موقع دیا ہے، مگر اس کی تجارت ایسی ہے کہ ہر سیکنڈ میں اس کا گھاٹا ہو رہا ہے، اور اس کا نفع تبھی ہو سکتا ہے کہ کسی سیکنڈ، کسی منٹ یا کسی مدت میں اس کا یہ مال بک جائے، یعنی کہ یہ برف بک جائے، تو اس کا منافع ہے۔ پھر خسارے میں اگلا آدمی ہے کہ جتنی مدت وہ اپنے پاس اس برف کو رکھے گا تو وہ کم ہوتی جائے گی، پانی میں بہتی جائے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان تمام کے تمام جن کو عمر دی گئی، جن کو وقت دیا گیا، یہ خسارے میں ہے۔ کیوں خسارے میں ہے؟ کیونکہ ان کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے انہوں نے، کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، تمام غیب کی باتوں کا اقرار، جن میں فرشتے، اللہ کے رسول، اللہ کی تمام بھیجی ہوئی کتابیں، تقدیر، آخرت کا دن اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ تو ایمان ہے، سب جانتے ہیں۔ بہرحال ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اعمال صالحہ وہی جو اعمال صالحہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ تمام چیزیں۔ اب جو سوچنے کی باتیں ہیں، جن کے اوپر غور و تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ کیا فرمایا؟ کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ خسارے سے بچ گئے، بچا لیے گئے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، جنہوں نے حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے ایک دوسرے کو۔ تو اس سے حق کی وصیت کیا مراد ہے؟ تو علماء کرام نے اس کے دو ترجمے لیے ہیں۔ ایک یہ کہ حق سے مراد تمام عقائد حقہ، یعنی توحیدی عقائد، اور تمام جو ختم نبوت کے عقائد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اور ان کے تمام بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر کامیابی کا تصور اور یقین کرنا، یہ تو عقائد حقہ ہے۔ تو اس سے مراد لیا گیا کہ امر بالمعروف، اور یہاں امر بالمعروف کو امر سے نہیں تعبیر دیا گیا کہ صرف حکم کرنا، یہاں فرمایا تواصوا، کہ وصیت کرنا، اور وصیت
حکم سے زیادہ جو ہے اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ حکم تو انسان کبھی نہ کبھی اس کی پامالی بھی کر لیتا ہے، مگر وصیت کی پامالی کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ وصیت اس کو کہا جاتا ہے جب کوئی انسان مر رہا ہو، وہ اپنے ورثاء کو کسی چیز کا حکم کرے، وہ وصیت ہو جاتی ہے، اور حتی الامکان ورثاء اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حق کی وصیت کرتے رہے، وہ لوگ بچا لیے گئے خسارے سے۔ اور حق کی وصیت کیا ہے؟ امر بالمعروف۔ اور امر بالمعروف کیسا ہے؟ کہ انسان خود عمل کرے اور دوسروں کو دعوت دے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر سے مراد جو علماء مفسرین کرام نے لیا ہے وہ یہ کہ انسان گناہوں سے بچے اور دوسروں کو گناہوں سے روکے۔ کہ انسان کا سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ انسان ایک طرف اس کا نفس اس کو گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے، مگر وہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ کہ نمازی کے لیے اس سے بڑا صبر کیا ہو سکتا ہے کہ پورا علاقہ، پورا معاشرہ ہمارا، پورا جہاں جہاں تک یہ اذان کی آواز گونج رہی ہے، سب ایمان والے ہیں، سب ایمان کی تصدیق کرتے ہیں، سب ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مگر ایک شخص اپنے گناہوں سے بچا۔ گناہ کیا تھا؟ وہ لغو باتوں میں پڑا ہوا تھا، کوئی اور کام کر رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ گناہ تب تک تھا جب تک اس نے نماز کی طرف اپنا رجوع نہیں کیا تھا، اور جیسے ہی وہ گناہ سے بچ کر یعنی کہ نماز کی طرف گیا تو گویا کہ اس نے اپنے دل کو صبر کے ساتھ تھام لیا اور وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر مسجد لے آیا۔ یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ اور فرمایا یہی نہی عن المنکر ہے۔ پہلا ترجمہ اس سے مراد یہ لیا علماء کرام نے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور دوسرا فرمایا کہ انسان ایمان کے بعد اعمال صالحہ جو ہے ان کو دو وجہ سے چھوڑتا ہے۔ ایک شبہات۔ شبہات کیا ہے؟ کہ انسان کے ذہن میں کسی چیز کو لے کر کنفیوژن ہے، وہ سوچتا ہے، یقین تو ہے، یقین تو کرتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، کل قیامت کے دن آخرت میں اس کا جواب دینا ہے، مگر شبہات کیا ہے؟ کہ وہ نماز کو اس لیے نہیں آتا تو وہ کہتا ہے کہ بھئی نماز پڑھوں گا، میرے کپڑے خراب ہیں، کیسے نماز پڑھوں؟ جی گھر ہی میں پڑھ سکتا ہوں تو بہتر ہے گھر ہی میں پڑھ لوں گا، یا پھر سوچتا ہے کہ تھوڑا دیر کر کے پڑھوں گا، ابھی وقت پر نہیں پہنچ پاؤں گا تو قضا کر لوں گا گھر میں۔ تو پہلا عمل کے چھوٹنے کی وجہ شبہات، کہ انسان شبہات کا شکار ہے۔ اس کو بس جو نماز کا عین تقاضا ہے کہ اس کو فوراً جیسے ہی کان میں اذان پڑی وہ نماز کو چلا جائے، اس کو چھوڑ کر دوسری جانب یہ رخ کرتا ہے، جو کہ وہ بھی طریقے کسی نہ کسی حالت میں درست ہوں گے، کیونکہ ایک آدمی اگر عذر کی وجہ سے نماز کو قضا کر دے تو قضا پڑھ سکتا ہے، بہرحال جماعت کا ثواب چھوٹ گیا مگر نماز تو ادا ہو جائے گی۔ یا ایک شخص یہ کرتا ہے کہ مسجد میں نہیں پڑھتا، گھر میں نماز پڑھتا ہے، بہرحال عذر کی وجہ سے گھر میں نماز ہو جاتی ہے، جماعت کا ثواب رہ گیا مگر گھر میں نماز تو ہوگی۔ کہ ایک عمل کو اعلیٰ درجے کے بجائے ادنا درجے پر کرنا، یہ شبہات ہے کہ عمل کی اثر اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا خواہشات نفس، خواہشات نفس سے بچنا۔ کہ خواہشات نفس کیا ہے؟ کہ انسان کو نماز کا یقین ہے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، مگر اس کے باوجود کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی خواہش کی وجہ سے۔ کبھی وہ نوکری میں لگا رہا، کبھی دکان کے کاروبار میں لگا رہا، کہیں وہ لغو لہو میں لگا رہا، کہیں وہ کسی اور کام میں لگا رہا، بہرحال نماز کا یقین تو تھا مگر اس کا نفس اس طرف آمادہ رہا، اس کی نماز چھوٹ گئی۔ تو فرمایا کہ یہ شخص جو خواہشات نفس سے بچتا ہے، تو اس سے دوسرا ترجمہ یہ لیا کہ شبہات اور خواہشات سے کیا کرنا؟ دوسرے کو بچانا، خود تو اس کے اوپر خود تو بچنا اور دوسرے کو بھی اس سے بچانا۔ یہ ہو گیا تواصوا بالحق کا ترجمہ۔ اور تواصوا بالصبر کے معنی یہ لیے مفسرین نے کہ انسان جب ہی خواہشات نفسانی سے بچے گا، شبہات سے بچے گا، اعمال صالحہ کرے گا، تو جب اعمال صالحہ کرے گا تو گویا اس نے شبہات کی جو لذت تھی یا خواہشات نفس کی جو لذت تھی اس کو ایک طرف رکھ کے اس نے اپنے نفس کو صبر میں ڈالا، اور صبر کرنے کے بعد اس نے اعمال صالحہ کیے۔
تو اس سے مراد تواصوا بالحق تواصوا بالصبر ہے۔ تو بہرحال یہ سورت کا ترجمہ ہے۔ دوسری سورت جو ہے وہ ہمزہ ہے، اور ہمزہ کے معنی ایسے کام جس سے انسان کیا حتی الامکان بچ نہیں پاتا، کوشش کرو تو بچ جائے مگر عموماً نہیں بچتا، وہ کیا ہے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تو پہلے بتایا گیا کہ سب انسان خسارے میں ہے، مگر 4 کام کرنے والے لوگ خسارے سے بچا لیے گئے: ایمان لانے والے، اعمال صالحہ کرنے والے، صبر، حق کی دعوت دینے والے اور حق کے اوپر عمل کرنے والے، اور صبر کی دعوت دینے والے اور صبر کی اوپر عمل کرنے والے۔ اب خسارے والے لوگ کون ہیں، ان کا تذکرہ ہے اس صورت میں، وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب جو ہو اور غیبت کرنے والا ہو۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو عیب جو ہو۔ عیب جو سے مراد کیا ہے؟ عیب نکالنے والا اور غیبت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو عیب جو ہے۔ عیب جو سے کیا مراد؟ کہ دوسروں کے ہمیشہ ذاتیات کے پیچھے لگا رہتا ہے، ہمیشہ دوسروں کی ذات کے اوپر طنز کرتا ہے، تنقید کرتا ہے۔ ہاں، اس سے مراد جو مفسرین نے لیے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو کسی کے عیب دیکھتا ہے، اس کے اوپر اس کو کیا کرتا ہے؟ تنبیہ کرتا ہے، اس کو نہی عن المنکر کرتا ہے، یعنی کہ اس عیب کے اوپر اس کو تھوڑی سی سختی کے ساتھ اس کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ جو گناہ تو کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ یہ عیب تھا اور اس نے بھی عیب اس کا کیا کیا؟ ظاہر کیا۔ مگر یہاں عیب سے ظاہر کرنا مراد کیا ہے؟ کہ دوسرے کے اندر اس کیا تھا کہ وہ عیب تھا، اس نے اس کے اوپر متنبہ کیا، اور اس متنبہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا، کون سا؟ صحیح طریقہ۔ وہ چاہے اس کو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہاتھ سے روکنا ہو یا زبان سے روکنا ہو یا دل سے اس کا اوپر جو ہے اس کا اظہار نفرت کرنا ہو۔ تو اب یہ تو عیب یہ عیب جوئی کرنا جو ہے یہ بہرحال کسی صورت میں جو ہے اس کے اوپر وہ مذمت نہیں ہے، مگر کس عیب جوئی کے اوپر مذمت ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کسی کی ذات کے اوپر لگا رہے۔ کسی کے اندر 100 اچھائیاں ہیں، 99 اچھائیاں ہیں، ایک برائی ہے، اس برائی کو پکڑ لیتا ہے اور اس برائی کے اوپر اس کی تذلیل کرتا ہے، اس کی بے عزتی نہیں کرتا بلکہ اس کو بے عزت کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عیب جوئی ہے۔ اور پھر غیبت کرنا مراد کیا ہے؟ وہی کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے اس کی غیبتیں کرتے رہنا، برائی کرتے رہنا، ہمیشہ کسی کی اچھائیوں کے ایک طرف رکھ کے بس اس کی برائی برائی برائی، اور لوگوں کو نفرت دلاتے رہنا، لوگوں کو اس کی جانب نفرت دلانا، یہ غیبت ہے۔ اور آج کل اکثر غیبت کے معاملے میں لوگوں کو شبہات یہ ہے کہ بعضی مرتبہ کبھی کسی کو کہا جائے کہ بھائی آپ غیبت کر رہے ہو، تو کہتے ہیں غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں تو سچ بتا رہا ہوں، حقیقت میں اس میں یہ بات ہے جو، تو اس سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے۔ غیبت اصل میں وہی ہوتی ہے۔ غیبت کہتے ہیں، غیبت کی تعریف ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی انسان کا وہ عیب بتانا، پیٹھ پیچھے بیان کرنا جو اس میں حقیقتاً ہے، اور جب یہ پیٹھ پیچھے جو بات کی گئی اس کو پتہ چلے تو اس کے اوپر وہ کیا ہو؟ ناراض ہو، اس کو دل میں دکھ پیدا ہو، یہی غیبت ہے۔ اگر کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کر رہا ہے انسان کی جو ہے ہی نہیں کسی آدمی میں، وہ تو غیبت ہے ہی نہیں، وہ تو بہتان بازی ہے، جو گناہ ہے بہرحال، مگر غیبت کے مقابلے میں اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، بہرحال وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، مگر غیبت جس قسم کی تشدید ہے غیبت میں اتنی اس میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ غیبت وہی ہے جو انسان کے اندر ہو برائی اور اس کو پیٹھ پیچھے بیان کیا جائے جس کی اس کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ کیوں؟ پیٹھ پیچھے بیان کرنے سے اس کو کیا اصلاح ہو رہی ہے؟ تو فرمایا یہ غیبت ہے۔ تو انسان دو یہ خسارے والے بیان کیے، پہلا خسارے والا انسان جو عیب جوئی کرتا ہے اور دوسرا جو غیبتیں کرتا ہے۔ اب تیسری صفت بیان کی، الذی جمع مالا وعددہ، وہ جس نے جمع کیا مال اور اس کو گن گن کر رکھا۔ کیا؟ مال کو جمع کرنا اور گننا یہ دونوں بظاہر عیب کی بات نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی مذمت نہیں ہے، مگر یہاں کس مال کو جمع کرنا اور کس مال کو گننا فرمایا ہے؟ وہ مال وہ ہے جو انسان نے ناجائز و جائز طریقے سے کمایا ہو اور اس میں حق نہ ادا کیا ہو۔ ایک طرف اس کا بھائی بیچارہ
غریبی میں، مفلسی میں، کمزوری میں مر رہا ہے، مگر یہ انسان جو ہے کیا اپنے مال کو بالکل خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ مال ہے، حالانکہ کمایا تو اس نے صحیح طریقے سے ہو، یا جائز یا ناجائز، جو جس طریقے سے بھی ہو، مگر خرچ کرنے میں اس نے حقوق کی ادائیگی نہیں کی۔ اور دوسرا وہ مال کہ جو انسان نے کمایا اور کما کر بچا کر رکھا، اس کو اس وقت خرچ نہیں کیا جس وقت ضرورت تھی، اور گن گن کر رکھا۔ حساب کتاب کرنا بہرحال یہ جائز ہے، مگر یہاں گننے سے مراد ایک ذرا برابر کمی ہوئی، اس کے سر درد ہونے لگ گیا، جی مال کم ہو رہا ہے۔ اس کے متعلق وہی تفسیر ہے جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی سورہ تکاثر میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ انسان نے جو کھا لیا سو فنا ہو گیا، جو پہن لیا سو بوسیدہ ہو گیا، اور جو صدقہ کیا وہ آگے اس کا پہنچ گیا۔ بہرحال ایک دن انسان نے نقریب اپنے مال کو چھوڑ دینا، اس کے ہاتھ سے نکال لیا جائے گا مال، اور یہ مال لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ بہرحال یہی مراد ہے اس سے کہ وہ شخص خسارے میں ہے جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ بلا شبہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، کہ وہ سمجھتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ ہمیشہ میرا مال میرے پاس رہے گا، میں اس کے ذریعے سے صحت یاب ہوتا رہوں گا، میں مکان بناؤں گا جس مکان کو زلزلے سے کوئی نقصان نہیں آئے گا، میں اس کے ذریعے سے گاڑی خریدوں گا، کبھی بھی بیمار ہوا شیلڈ فنڈ جا کے ہسپتال میں علاج کروا لوں گا۔ تو یہ انسان گمان کرتا ہے، مگر یہ گمان اس کا بے جا رہ جاتا ہے، مال وہیں دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، بیماری آئی، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا، کیا کرے گا اس کا مال؟ اس کو زندہ رکھ پایا اس کو مال؟ فرمایا کہ یہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو زندہ رکھے گا، کلا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، یقیناً وہ ضرور پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ حطمہ کہتے ہیں توڑنے والی، جیسے قاریعہ یہ قیامت کا نام ہے، اسی طریقے سے حطمہ کا بھی قیامت کا نام ہے، اس سے مراد توڑنے والی، چورا چورا کر دینے والی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو عیب جو ہے غیبت کرنے والا ہے، اور یہ جو مال جمع کرنے والا ہے، یہ ان قریب حطمہ میں داخل پھینک دیا جائے گا۔ اور حطمہ کی کیا فرمایا؟ تو اس کو اس کی طرف جو ہے مخاطب کرنے کے لیے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے حطمہ، کیا ہے یہ توڑنے والی؟ خود ہی جواب دیا نار اللہ الموقدہ، نار اللہ، اللہ کی آگ ہے۔ کیسی آگ؟ الموقدہ، دہکائی ہوئی بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو پہنچتی ہے دلوں تک۔ اس آگ کی صفت بیان کی کہ یہ آگ صرف انسان کے ظاہر کو نہیں کیا کرے گی، جلائے گی، بلکہ انسان کے دل کو جلائے گی، مگر یہ جلائے گی ایسے کہ انسان جہنم میں مرے گا نہیں، جلائے گی، تکلیف بہت دے گی، مگر مارے گی نہیں، بار بار جلاتی رہے گی۔ اور پھر فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، بلا شبہ وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، کن پر؟ جہنم میں جانے والوں کے پر۔ اب فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، کہ بہرحال پہلے تو ان کو اوپر پریشر کوکر کی طرح دائیں اوپر نیچے ہر طرف سے آگ جلائی جائے گی، اور پھر ستونوں، لمبے لمبے ستونوں میں اس انسان کو داخل کر دیا جائے گا۔ کہ بہرحال کبھی انسان کیا ہوتا ہے کہ تکلیف میں ہوتا ہے تو درد تو ہوتا ہے، مگر تڑپتا ہے، ادھر سے ادھر کرتا ہے، ادھر سے ادھر، تو وہ درد تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، اس کے اندر جو حرارت ہے اس کی کم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف جلائیں گے نہیں، بلکہ اس کو کیا کریں گے، اس میں ڈال کر بند کر دیں گے کہ وہ پریشر کوکر کی طرح بس سیٹیاں بجتی رہے گی، مگر وہ باہر نہ تڑپ پائے گا نہ کچھ جلتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچائے۔ اللہم احفظنا من النار، اللہم احفظنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، ونعوذ بک من عذاب جہنم، ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات، انک علی کل شیء قدیر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔